ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ اعراف کے 17 خدمت ہوں۔ سورہ اعراف قرآن مجید کا 7 نمبر کا سورہ ہے، اور رکوع نمبر 17 میں 6 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 142 سے لے کے 148 تک۔ آیت نمبر 142 سے تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ آیت نمبر 142 کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ یہ رکوع جو ہے 6 آیات پر مشتمل ہے۔ آیات کے نشانات ہیں 142 سے لے کر 147 تک۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، اور بعد میں 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا کیا۔ اس طرح اس کے پالنے والے مالک کی مدت 40 راتوں میں پوری ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح بھی کرتے رہنا، اور خرابی یا فساد پیدا کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ محققین نے اس واقعے سے خدا کے قانون بدع کو ثابت کیا ہے۔ خدا کا قانون بدع کے معنی یہ ہے کہ کبھی کبھی خدا کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ تقدیر کا آخری مختتم نتیجہ ایک دم سامنے نہ لایا جائے، بلکہ پہلے تقدیر جو لوح محفوظ پر لکھی ہوتی ہے وہ کچھ اور لکھی ہوتی ہے، اور بعد میں وہ بدل دی جاتی ہے، اور وہ تقدیر لکھ دی جاتی ہے جو آخری ہوتی ہے اور جو خدا کو پہلے ہی سے معلوم ہوتی ہے۔ مثلا تقدیر میں پہلے یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی عمر 40 سال ہے۔ پھر جب آدمی اپنے رشتہ داروں، دوستوں، انسانوں سے بھلائی کرتا ہے، ان کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو اس کی عمر میں 30 سال کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اب اس کی کل عمر 70 سال لکھ دی جاتی ہے۔ بظاہر ہمیں یا فرشتوں کو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اس کی تقدیر بدل دی، لیکن خدا کو پہلے ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص نیکی کرے گا، اس کی عمر بعد میں بڑھا دی جائے گی۔ اس لیے لوح محفوظ کو لوح محو اثبات بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی تقدیر جس پر لکھا ہو مٹایا جاتا ہے۔ غرض قانون بدع کے اعتبار سے لوح محفوظ پر آخری نتیجہ ایک دم سامنے نہیں آتا، پہلے اس شخص کی عمر کل 40 سال لکھی جاتی ہے جو سامنے آتی ہے، اور بعد میں آخری نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اس کی عمر 70 سال ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں بھی بالکل اسی طرح ہوا۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتیں دی گئیں، پھر 10 راتوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ اس طرح خدا کی تقدیر کا آخری فیصلہ یکایک سامنے نہ آیا، بعد میں پوری تقدیر سامنے آئی جو کل 40 راتیں تھیں۔ یہ علامہ علی نقی صاحب نے اپنی تفسیر فصل کتاب میں لکھا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، جس کو صحیح بخاری میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ اے علی علیہ السلام، تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ نقی صاحب نے اس پر تبصرہ کیا کہ اس سے معلوم ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت کے علاوہ امامت و خلافت کا عہدہ بھی حاصل تھا، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے ثابت فرمایا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ و امت کے پہلے امام ہیں۔
مگر آپ علیہ السلام نبی نہیں ہیں، اور آپ علیہ السلام کو امامت کا عہدہ خدا کی طرف سے ملا ہے، بالکل اسی طرح جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کو خلافت اور امامت کا عہدہ خدا کی طرف سے ملا تھا۔ آیت نمبر 143 ذرا طویل ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، پھر سے پڑھ رہا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے اور ان کے پالنے والے مالک نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے درخواست کی، اے میرے پالنے والے مالک، تو مجھے خود کو دکھلا کہ میں تجھے دیکھ لوں، یعنی مجھے اتنی طاقت دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، البتہ ذرا تم اس پہاڑ کی طرف تو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو البتہ تم مجھے ان قریب دیکھ لو گے۔ پس جب ان کے نور کی چمک ڈالی تو اسے غیظہ غیظہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو بولے، پاک ہے تیری ذات دیکھے جانے سے، میں نے تو تیری ہی طرف رجوع کر لیا ہے اور میں تو سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے تقاضوں پر خدا سے عرض کی تھی کہ مجھے اپنی ذات کو دکھا دے اور مجھے یہ قدرت بھی دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں، اس طرح کہ مجھ پر اپنے نور کا پورا پورا چمکارا چمک یا زور ڈال تاکہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ تجھے دیکھ سکوں۔ تو خدا نے فرمایا کہ لن ترانی، یعنی نفی ابد کے ساتھ انکار کیا۔ اسے اب خدا کا دیدار کبھی ممکن نہیں ہوگا، عقلاً بھی اور نقلاً بھی۔ عقلاً اس لیے کہ دیدار کے لیے جہت سمت کا ہونا ضروری ہے، اللہ کسی ایک طرف محدود ہوگا تو دیکھا جا سکے گا، لیکن ایسی صورت میں دوسری سمتیں خدا سے خالی ہو جائیں گی۔ دوسری ہے کہ جس کو دیکھا جائے گا اس کا جسم ہونا شرط ہے، اور جسم اللہ کے لیے ثابت نہیں، لہذا خدا کو دیکھنا محال عقل ہے۔ یہ تفسیر صافی میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ اس کی اور بھی تفصیلیں کافی تفاسیر میں موجود ہے، اس کو تفاسیر میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 144، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ ترجمہ۔ فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، حقیقتاً میں نے ہی تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تم کو منتخب کیا کہ تم میری پیغمبری کا کام کرو اور مجھ سے بات چیت بھی کرو، بس جو کچھ میں تمہیں عطا کروں اسے لے لو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تفسیر صحافی میں بحوالہ تفسیر عیاشی یہ لکھا ہے کہ علم جعفر کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الواح تورات نازل فرمائی ہیں جن میں تمام علوم درج ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ انتہا کو پہنچا تو حکم ہوا کہ الواح کو واپس کر دیجئے، چنانچہ زبرجد کی تختیاں بہشت کے پہاڑ زینت سے لی گئی تھیں۔ پس حکم پروردگار ملنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں اٹھا لیں اور پہاڑ کے دامن میں تشریف لائے۔ بحکم خدا پہاڑ شگافتہ ہوا اور آپ علیہ السلام نے وہ تختیاں کپڑے میں لپیٹ کر اس میں رکھ دیں۔ وہ شگاف بحکم خدا مل گیا اور تختیاں اس میں پوشیدہ ہو گئیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یمن کا ایک قافلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرف یابی کے لیے آ رہا تھا،
اس پہاڑ سے جب ان کا گزر ہوا تو پہاڑ شگافتہ ہوا اور وہ تختیاں ان اہل قافلہ پر ظاہر ہو گئیں. انہوں نے تختیاں اٹھا کر محفوظ کر لیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ادھر بذریعہ وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ہو چکی تھی. جیسے ہی وہ لوگ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے اہل یمن، جو چیز تم کو پہاڑ کے اندر سے ملی ہے وہ امانت کہاں ہے؟ ان لوگوں نے بڑی حیرت سے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم کیسے ہوا؟ فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے. چنانچہ انہوں نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے اور وہ تختیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھا اور پھر حضرت علی علیہ السلام کو بلوا کر ان کے حوالے کر دیں. فرمایا اے علی علیہ السلام، رات کو اپنے سرہانے ان تختیوں کو رکھ کر سو جانا. حضرت علی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. جب صبح کو بیدار ہوئے تو ان کے تمام علوم آپ علیہ السلام کو حفظ ہو چکے تھے. آپ علیہ السلام نے بحکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکھ لیا اور اس کا نام جعفر رکھا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جعفر ہمارے پاس ہے اور عصائے موسیٰ بھی ہمارے پاس ہے. آیت نمبر 145 وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. ترجمہ: پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر چیز کی نصیحت کی اور ہر پہلو کے متعلق کو واضح تفصیل تختیوں پر لکھ دی اور کہا کہ اب تم ان ہدایات کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کی اچھائیوں کو اختیار کریں. ان قریب میں تمہیں حد سے بڑھ جانے والے نافرمانوں کا ٹھکانہ دکھا دوں گا. تفسیر طبیان میں لکھا ہے کہ اس آخری فقرے کے دو معنی نکلتے ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ تم دیکھ لو گے کہ برے کام کرنے والوں کا آخرت میں گھر کیسا خراب ہوگا، یعنی جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ برے کام کرنے والوں یعنی فرعون اور اس کی قوم کے برباد شدہ گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. تو یاد رکھو کہ یہ ہوتا ہے تکبر، حق دشمنی اور برائی کا انجام دنیا میں. یہ تفسیر طبیان میں بھی لکھا ہے. آیت نمبر 146 سَأُصْرِفُ عَنْ آیَتِیَ الَّذِینَ یَتَکَبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَإِنْ یَرَوْا کُلَّ آیَةٍ لَا یُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا یَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا وَإِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ یَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَکَانُوا عَنْہَا غَافِلِینَ. ترجمہ: جو لوگ زمین پر ناحق بڑے بنتے ہیں ان کو عنقریب اپنی نشانیوں اور احکامات سے پھیر دوں گا. وہ اگر میری تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی وہ ان کو نہ مانیں گے، اور اگر وہ سیدھا نیکی کا راستہ دیکھ بھی لیں گے تو بھی اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے. اور اگر وہ گمراہی کا ٹیڑھا راستہ دیکھ لیں گے تو اسے فوراً اپنا راستہ بنا لیں گے. یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے حقیقتاً ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے لاپرواہی کرتے رہے. تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ میں اب مزید معجزے ان کے سامنے نہیں لاؤں گا، کیونکہ لفظ آیت کے معنی معجزے کے بھی ہیں. نیز یہ کہ دوسرے مقام پر خدا نے فرمایا ہے کہ معجزے ان کے سامنے آئے مگر وہ نہ مانے، اس لیے اب ان کو مزید معجزے نہیں دکھائے جائیں گے. تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ آیت کا پیغام یہ ہے کہ جو لوگ تکبر کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں انہیں کبھی حق کے قبول کرنے کی توفیق نہ ہوگی. ایسے لوگ ہمیشہ حق سے برگشتہ رہیں گے. نہ یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کو تکوینی اعتبار سے حق کو قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جائے. اس رکوع کی آخری آیت 147 ہے والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون. ترجمہ: تو جس کسی نے بھی ہماری نشانیوں کو
اپنے وہم سے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، کیا ان کو سوائے اس کے کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے کچھ اور بدلہ دیا جائے گا؟ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ خدا کے یہاں انسان کی کوششوں کے اجر کا انحصار دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ وہ کوشش خدا کے بھیجے ہوئے قانون شریعت کے مطابق ہو، اور اس کوشش کا مقصد دنیاوی فائدے نہ ہو بلکہ آخرت میں خدا سے اجر لینا مقصود ہو، اس لیے کہ جس نے خدا کے تمام قوانین یا کچھ قوانین کے خلاف کوئی عمل کیا ہوگا تو گویا اس نے خدا سے منہ موڑ لیا تھا اور باغیانہ انداز اختیار کیا تھا، اور جس نے دنیا کے فائدے کے لیے کچھ کام کیا اس کو کوئی حق ہی نہیں کہ آخرت کے اجر کا مطالبہ کرے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ آج 11 ذی القعدہ ہے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اس موقع پر تمام مومنین و مومنات کو میں تہنیت پیش کرتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس تاریخ کو یوٹیوب پر جائے گی اور کب آپ سن سکیں گے اسے، لیکن میں جب ریکارڈ کر رہا ہوں تو آج 11 ذی القعدہ ہے۔ خداوند عالم امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات کی حاجات پوری فرمائے، جو جائز ہیں، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی نصیب ہو، جو مرحوم ہو چکے ہیں خدا ان سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔